نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں، نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما رب زدنا عملا رب زدنا خلوصا والحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ جس نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں پھر سے جمع ہونے کی توفیق دی۔ اس مجلس کے ذریعے، اس پروگرام کے ذریعے ہم اپنے دین، قرآن، حدیث، فقہ، سیرت کا ایک دوسرے تک پیغام پہنچا سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام ہوں، جن کی کوشش، کاوش، محنت کے ذریعے سے ہم تک یہ دین اسلام صحیح سالم شکل میں پہنچا۔ اس کے بعد میں البیان ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے بلایا۔ ہم آج اس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو شخصیت بہت زیادہ خاص ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہیں، جن کو تمام مورخین لخت جگر کے نام سے لکھتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ خدمت گزار تھیں۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جن کے والد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کے شوہر علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو ملقب ہیں زہرا نام سے، بطول نام سے، طاہرہ نام سے، مطہرہ، زکیہ، سیدۃ النساء کے نام سے، اور جن کی کنیت ام محمد تھی، جن کے 2 اولاد جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جن کا نام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے، جن کے چچا سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ نے سنا بھی، ہم بات کر رہے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، جن کی ولادت ام القریٰ مکۃ المکرمہ میں ہوئی، جن کا نکاح علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، جن کا نکاح کرنے والے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بوقت نکاح فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر 15 سال تھی اور علی رضی اللہ عنہ کی عمر کچھ روایت کے مطابق 21 سال اور کچھ روایت کے مطابق 21 سال 5 مہینے تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی۔ سب سے بڑی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا، اس کے بعد رقیہ رضی اللہ عنہا، اس کے بعد ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی۔
رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں. جب رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اس کے بعد ام کلثوم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ ایک ایک کر کے انتقال کرتی جاتی تو میں پھر بھی عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی بیٹی نکاح میں دیتا. فاطمہ رضی اللہ عنہ کے 4 اولاد ہیں جن میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور بیٹیاں زینب اور ام کلثوم. دیکھیے ہم نے دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بہنیں زینب بھی ہیں اور ام کلثوم بھی. یہاں سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان دنوں اس زمانے میں اپنے باپ کا، اپنی ماں کا، اپنی بہن کا، اپنے بھائی کا، اپنے اولاد کو بھی نام رکھا جاتا تھا. جس طرح سے فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی 2 بیٹیوں کا نام زینب اور ام کلثوم اپنی بہنوں کے نام سے رکھا. فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح میں ہوتے ہوئے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی بھی نکاح نہیں کیا. آپ سب لوگوں نے وہ واقعات سنے ہوں گے جب علی رضی اللہ عنہ کو کئی لوگوں نے اکسایا تھا دوسرا نکاح کرنے کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں مسجد میں جا کے فرمایا، ممبر پر تشریف لے کے فرمایا، جس نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچائی گویا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. تو اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ہوتے ہوئے، نکاح میں ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس گھر میں تربیت پائی جس کو نبوی گھر کہا جاتا ہے، جس گھر کو بیت شریف کہا جاتا ہے، جس گھر کے مربی، مرشد اور رہنما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جب بھی فاطمہ رضی اللہ عنہا شادی کے بعد، نکاح کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے لیے جاتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کے لیے چادر بچھاتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے. ابھی آپ لوگوں نے منزہ جی سے اقبال علیہ رحمہ کے کچھ اشعار سنے، میں ان کی تشریح کرنا چاہوں گی. اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا کہ مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی عزیز ایک نسبت سے ہے. مریم علیہ السلام ایک نسبت سے اللہ کی عزیز ہیں. آپ نے سنا ہوگا مریم علیہ السلام بغیر شوہر کے ان کا بیٹا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس کا ذکر قرآن میں ہے. ان کے نام سے ایک سورہ ہے اور ان کے پاک دامن ہونے کی گواہی قرآن نے خود دی ہے. یہ وہ عورت ہیں جن کو نبی کی ماں ہونے کا شرف اللہ نے بخشا. اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان کو نبی کی ماں ہونے کی وجہ سے ایک اعزاز ملا، اس نسبت سے وہ عزیز روزگار ہوئیں، یعنی اللہ کی وہ زیادہ عزیز ہوئیں، لیکن صرف ایک نسبت سے، مریم علیہ السلام. لیکن اگر دیکھا جائے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی چہیتی، اللہ کی پسندیدہ، اللہ کی عزیز 3 نسبتوں سے ہے. پہلی نسبت کیا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، نور چشم ہیں، جو اولین کے بھی امام ہیں اور آخرین کے بھی امام ہیں. آپ دیکھیے مریم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو اگر دیکھا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے. تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولین کے بھی امام ہیں اور آخرین کے بھی امام ہیں. ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. یہ ایک نسبت ہے. دوسری نسبت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہونے کی. تیسری نسبت جو ہے وہ ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہونے کا. تو آپ دیکھیں اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، تم نے جو کام کیا ہے، کام یہ کہ تم نے امام حسین علیہ السلام کو جنم دیا، انہیں تربیت کی. تم نے جو کام کیا ہے، اگر میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں نہ ہوتی، اگر آپ کے بابا جان کا فرمان نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کا طواف نہ کرتا بلکہ آپ کی قبر کا طواف کرتا، اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھتا بلکہ آپ کی قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا. اتنا بڑا کام آپ نے کیا ہے. یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک وفا شعار بیٹا اس زمانے کو دیا جن کا نام حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہے.
یہ وہ بیٹا ہے جس نے اپنے آپ کو، اپنے بھائی، بھتیجے، بھانجے سب کو کٹوا دیا، سب کو کٹوانا پسند فرمایا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا گرنے نہیں دیا۔ جب وہ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے تو ان کی اس لڑائی میں، ان کی اس کوشش میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ کا اثر نظر آ رہا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کی سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عکس جمیل تھی، یعنی جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خوبصورت، اسی کا عکس علی رضی اللہ عنہ کی سیرت تھی۔ لیکن اگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت کو دیکھا جائے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی۔ فرماتے ہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے اور اگر فاطمہ رضی اللہ عنہا چلتی تو ایسا لگتا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے چلنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا دکھائی دیتا تھا۔ علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے تھے، ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھتے تھے، وہ ایک دوسرے کی بڑی عزت کرتے تھے، عزت کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ دونوں میاں بیوی اپنے اس رشتے کو بڑا ہی خوبصورت بناتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کو ہمیشہ نصیحت فرماتے کہ عورت کا سب سے بڑا فرض اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہے، اس لیے علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت ہی خوبصورتی سے کیا کرتی تھی۔ اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو بھی تاکید فرماتے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اچھا برتاؤ کریں۔ ان دونوں کے مثالی تعلقات کی وجہ سے ان کا گھر جنت کا نمونہ بن گیا تھا۔ ان کے تعلقات اور اخلاق، ان کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے زیادہ عمر نہیں پائی، اس لیے ان سے زیادہ احادیث مروی نہیں ہیں۔ امام دارقطنی نے ایک کتاب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مروی کی ہوئی احادیث پر کتاب مرتب کی ہے جس کا نام مسند فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ اے بیٹی، عورت کی سب سے اچھی صفت بتاؤ۔ بات ہو رہی ہے شرم و حیا کی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کتنی شرمناک، کتنی حیادار تھیں۔ فرمایا کہ آپ مجھے بتاؤ عورت کی سب سے اچھی صفت کون سی ہے؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ عورت کی سب سے اچھی صفت یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم مرد اس کو دیکھے۔ دیکھیے یہ صفت جو بات کی جا رہی ہے کہ نہ کوئی غیر مرد اس عورت کو دیکھے اور نہ ہی وہ عورت کسی غیر مرد کو دیکھے، تو یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم کس طرح سے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جو ہی ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو وہ چھپ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا وہ تو نابینا ہیں۔ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو تھے انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ نابینا تھے، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ چھپ گئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا وہ تو نابینا ہیں۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ نابینا ہیں، میں تو ایسی نہیں ہوں کہ میں خواہ کسی غیر مرد کو دیکھوں۔ ان کی حیا اتنی تھی کہ عورتوں کا جنازہ جب بغیر پردے کے نکلتا تھا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ اسے پسند نہیں فرماتی تھی۔ ایک مرتبہ اپنی وفات سے پہلے ہی انہوں نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے اس بات کا ذکر کیا، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، ان سے ذکر کیا کہ ایسے ایسے بات ہے، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس ایک نمونہ ہے کہ کس طرح سے عورت کے جنازے کو چھپایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے انہیں ایک نمونہ بنا کے دکھایا، فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اسے پسند فرمایا۔ پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ سے بھی ذکر کیا کہ رات کے وقت میرا جنازہ نکلنا چاہیے، اور ویسے ہی ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا جنازہ رات کو نکالا گیا اور پردے میں نکالا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی محبت کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے۔ اگر ہم یوں ہی عام سوسائٹی میں ماں باپ اور بیٹی کا رشتہ دیکھیں تو آپ سب سے زیادہ مضبوط رشتہ اسی رشتے کو پائیں گے، باپ اور بیٹی کا۔ آپ دیکھتے ہیں اگر بیٹی کو کبھی بھی تکلیف ہوتی ہے تو سب سے زیادہ دکھ اس کے باپ کو ہوتا ہے۔
تو یہ وہی اسی رشتے کی بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ بہت زیادہ مضبوط تھا. آپ دیکھتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا، فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس گئیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کان میں کچھ باتیں فرمائیں. فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگیں. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر سے کچھ باتیں فرمائیں تو فاطمہ رضی اللہ عنہا ہنسنے لگی. عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا فاطمہ کیا بات ہے، پہلے تو کچھ فرمایا اور تم رونے لگی، پھر دوبارہ کچھ فرمایا اور تم ہنسنے لگی، ایسی کیا بات ہے، ہمیں بھی تو بتاؤ. لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا، یہ راز کی بات ہے، میں اسے بیان نہیں کر سکتی. اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات کر چکے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پھر سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات پوچھی. کہا کیا بات ہے، وہ راز کی بات کیا تھی. اب تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں. تو اس ٹائم فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہاں یہ وہ بات ہے. انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا، پہلی بار جو فرمایا انہوں نے فرمایا تھا کہ ہر سال جبریل امین علیہ السلام جب میرے پاس آتے تھے تو ایک ہی مرتبہ قرآن سنایا کرتے تھے، لیکن یہ وہ سال ہے جس میں جبریل امین علیہ السلام نے مجھے 2 بار قرآن سنایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے. تو فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی. اور دوسری بات جو تھی وہ یہ فرمائی تھی کہ میں اس خاندان میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گا وہ ہو آپ، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہی اس دنیا سے رحلت فرمائیں گی. کچھ روایت میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جنت میں عورتوں کے سردار آپ ہوں گی. تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا. تو دیکھیے سب سے پہلے انہوں نے اپنی وفات کا ذکر بھی کس سے کیا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جبکہ وہ عمر رضی اللہ عنہ سے بھی کر سکتے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی کر سکتے تھے، علی رضی اللہ عنہ سے بھی کر سکتے تھے، ہر شخص سے کر سکتے تھے جو انہیں محبوب ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. انہوں نے سب سے زیادہ محبوب جو تھیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے ذکر کیا. اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا، علی اور عباس رضی اللہ تعالی عنہما آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے یہ دونوں کیوں آئے ہیں؟ اسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں مجھے نہیں معلوم یہ کیوں آئے ہیں. فرمایا مجھے معلوم ہے، انہیں اندر آنے دو. وہ جب اندر آئے انہوں نے فرمایا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے یہ پوچھنے آئے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا. علی اور عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر والوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہے. دیکھیے یہ واقعہ آگے بہت ہے، لیکن پہلی بات جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کیا ہے؟ فاطمہ بنت محمد سب سے زیادہ محبوب ہیں. آپ دیکھیے وہ واقعہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور وہاں پر بہت سارے یہ تھے دشمن تھے، انہوں نے اوجڑی لا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پر ڈال دی تھی، وہ سجدے میں تھے. کوئی شخص وہاں پر شاید حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تھے، مجھے اب یاد نہیں، وہ شخص وہاں پر تھے. انہوں نے صرف دیکھا، جرت نہیں ہوئی کہ وہ سامنے جاتے، وہ انہیں روکتے یا اوجڑی اٹھاتے، کچھ نہیں، صرف دیکھتے رہے. اور یوں کہوں کہ رنج ہوا، دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، روتے رہے، لیکن نزدیک نہیں گئے. سب سے زیادہ جو تکلیف ہوئی وہ کس کو ہوئی؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا. وہ اپنے گھر میں تھی، کوئی شخص گیا اور انہیں آواز دی اے فاطمہ رضی اللہ عنہا ایسے ایسے بات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ایسا ہوا. فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور انہوں نے ان کے اس کمر سے اس اوجڑی کو اٹھایا. آپ بہت سارے واقعات دیکھ سکتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ. جس طرح سے علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مطلب ازدواجی زندگی میں کبھی بھی کوئی پرابلمز ہوتی تھیں یا کبھی کوئی رنجشیں ان دونوں کے بیچ ہوتی تھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تھے اور ان کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں رکھتے تھے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سمجھاتے، علی رضی اللہ عنہ کو اپنے اپنے طریقے سے سمجھاتے اور پھر سے ان کے رشتے کو خوبصورت بناتے. یا میں نے ابھی آپ سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر جا کر کہا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. تو یہ ہے یعنی باپ اور بیٹی کا رشتہ، جو سب سے زیادہ مضبوط رشتہ اس سوسائٹی میں مانا جاتا ہے. اگر بیٹی کو باپ کو تکلیف ہوتی ہے تو سب سے زیادہ بیٹی کو ہوتی ہے، اگر بیٹی کسی پرابلم میں ہوتی ہے تو سب سے زیادہ تکلیف باپ کو ہوتی ہے.
تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ فاطمہ بنت محمد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے گھر والوں کے بارے میں ہم نہیں پوچھ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جس پر اللہ نے انعام فرمایا، اور وہ ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. تو فرمایا ان کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. عباس رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے اپنے چچا کو سب سے آخر میں کر دیا، یعنی پہلے فاطمہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد اسامہ بن زید، اس کے بعد علی رضی اللہ عنہما، تو آپ نے میرا نام تو نہیں لیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پہلے ہی ہجرت کی تھی، اس لیے یہ مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہیں. آپ دیکھیے فاطمہ رضی اللہ عنہ جو تھیں انہیں بچپن سے ہی زرق برق نمود و نمائش اس چیز سے نفرت تھی. ایک مرتبہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کہیں ان کی کسی رشتے میں شادی تھی، انہوں نے کپڑے بنوائے، زیور بنوائے اور اس فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی دیا، پہننے کے لیے دیا. فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پہلے تو پہنا لیکن پھر تھوڑی دیر بعد نکال دیا اور وہی زیور وغیرہ بھی نکال دیا اور معمولی سے کپڑے پہن کر شادی میں شریک ہوئیں. تو بچپن ہی سے ان کی عادات اور اطوار سے خدا دوستی اور استغنا کا اظہار ہوتا تھا. وہ بہت ہی زیادہ شریف النفس خاتون تھی. مرض وفات میں فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور فرمایا یہ آپ کے دونوں بیٹے ہیں، انہیں کسی چیز کا وارث بنا دیجیے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو. تو چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن کے لیے میری ہیبت اور سرداری ہے اور حسین کے لیے میری بہادری اور سخاوت ہے. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت ان کو غسل دیتے وقت حضرت فضا رضی اللہ عنہ بھی تھیں. ان کا جب جنازہ اٹھنے لگا تو علی رضی اللہ عنہ نے اہل خانہ کو اس طرح آواز دی اے ام کلثوم، اے زینب، اے فضا، اے حسن اور حسین، آؤ اور اپنی ماں کو آخری بار دیکھ لو، اب تمہاری جدائی ہو رہی ہے اور پھر جنت میں ہی ملاقات ہوگی. ان کا جنازہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ روایت کے مطابق انہوں نے پڑھا اور کچھ روایت کے مطابق علی رضی اللہ عنہ نے خود پڑھا. 6 ماہ بعد پیشن گوئی کے مطابق، جو پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس دار فانی سے رحلت فرمائی. انہوں نے فرمائی جبکہ ان کی عمر اس وقت صرف 30 سال کی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ دیکھیے ہم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ایک تھوڑا سا نمونہ پیش کیا جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کتنی باشعور تھیں. اگر انہیں کوئی تکلیف ہوتی تھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتی تھی اپنی دکھ درد کا ازالہ کرنے، ان سے اپنی تکلیف کو بیان کرنے. اچھا، اپنے بیٹوں کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیا تاکہ انہیں وہاں سے کچھ ملے. وہ کیا تھا؟ انہوں نے وہاں سے کیا دیا؟ بہادری دی، ہیبت دی، سرداری دی. اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ بہت سخاوت کرنے والی خاتون تھیں. اس ٹائم تو وقت نہیں ہے کہ ہم ان تمام ہر پہلو پر بات کریں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ہم نے ایک خلاصہ پیش کیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو تھیں ان کا نسب و نسق کیا تھا، وہ کس خاندان سے تھیں، ان کے والد کون تھے، ان کی والدہ کون تھیں، ان کے اولاد کیا تھے، ہر چیز پر بحث ہوئی. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ہم سب کو ہدایت سے نوازے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.